درس قرآن میں ہم نے یہ بات زیر بحث لائی تھی کہ قرآن مجید میں چند ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. یعنی کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہیں پر رکوع کا نشان لگا ہوگا, کہیں پر نقطے لگے ہوئے ہوں گے, کبھی آیت کا نشان لگا ہوگا. ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد کے قرآن مجید میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو ہم نے پچھلی دفعہ یہ دیکھا تھا کہ ہم نے کچھ صورتیں مکی بھی ہیں اللہ رب العزت نے نازل کی, کچھ صورتیں مدنی بھی ہیں اللہ رب العزت نے نازل کی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دو تین باتیں اور بھی زیر بحث لائی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا. آج انشاءاللہ ہم یہ بات کریں گے کہ اور جو بنیادی چیزیں قرآن مجید میں ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اللہ رب العزت نے وہ کیوں لائی ہیں, ان کا کیا مقصد ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہم آج اس گفتگو میں لائیں گے کہ اللہ رب العزت نے 1450 سال قرآن مجید کو پہلے نازل کیا, تو وہ قرآن مجید جو 1450 سال پہلے نازل ہوا وہ آج تک ہمارے پاس بے عینی ویسا کا ویسا کیسے آ گیا. کیونکہ آج کل کے ہمارے ماشاءاللہ نوجوان ہیں, ان کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اگر بتا آج سے 1 مہینہ پہلے کتاب لکھے تو اگلے مہینے میں کتاب تبدیل ہو جاتی ہے, اس کا زبر زیر اس کے الفاظ چینج ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن مجید 1450 سال ہو گئے لکھا ہوا, یہ کیسے محفوظ ہے. انشاءاللہ آج اس پہ بھی بات کریں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے آگے ہو جاتی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئین کا نشان آتا ہے رکوع کا. اس کا کیا مقصد ہے, یہ کیوں لکھا گیا. دیکھیں جب قرآن مجید عرب میں تھا نا, یعنی کہ سعودیہ میں جہاں لوگ عربی جانتے تھے, تو وہاں پر ان چیزوں کی لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ ایک بندے کی جو مادری زبان ہونا تو اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی کہ اردو اگر ہم بولتے ہیں تو ہمیں اب ہم لکھ رہے ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں یا تم کیا کر رہے ہو, تو ہمیں زبر زیر تے کے اوپر پیش ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, میم کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہمیں زبر زیر یعنی کہ بغیر ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے, ہم پڑھ بھی لیتے ہیں. تو اسی طرح قرآن مجید میں یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو اب ہمیں نماز میں قرآن مجید پڑھنے کا موقع ملا, تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ بھائی ہم رکوع کہاں پر کریں. یعنی کہ اگر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, میں بولی جاؤں کہیں پر ٹھہروں نا, تو یہ تو مناسب نہیں ہے. اس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو اب جب قرآن جو ہے عرب سے باہر گیا, یعنی کہ سعودی عرب سے باہر گیا, مکہ مدینہ سے باہر گیا, جہاں لوگوں کو عربی نہیں آتی تھی, تو انہیں یہ بات بتلانا کہ آپ نماز میں اگر قرآن مجید کو پڑھ رہے ہو تو رکوع کہاں پر کریں, اس نشان کو یعنی کہ رکوع کرنے کے لیے جو نشان لکھا گیا وہ یہ آئین کا نشان تھا. یعنی کہ قرآن مجید اگر عرب سے باہر گیا, مکہ مدینہ سے باہر گیا, اور وہ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں جن کو عربی نہیں آتی, تو اگر وہ نماز میں قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کہیں ٹھہر جائیں, کہیں رکوع کرنے لگیں, تو ان کو سمجھانے کے لیے بھائی اگر تم رکوع کرنا چاہو تو یہ آئین کا نشان ہم نے اس لیے لگا دیا تاکہ تم رکوع کر لو. تو یہ آئین کا نشان جو ہمیں قرآن مجید میں نظر آتا ہے یہ اس لیے لگایا گیا تاکہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے نماز میں کہیں ٹھہرنا چاہیں, کہیں رکوع کرنا چاہیں تو یہاں پر رکوع کریں, کیونکہ یہاں پر معنی جو ہے وہ صحیح بھی بن رہے ہیں, اور جو پیچھے جو معنی ہے اور اگلے جو معنی ان سے رابطہ ختم بھی ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہمیں فرما رہے ہیں وہ ہماری بات بھی ختم ہو رہی ہے, تو اچھا طریقہ یہ پر یہاں پر رکوع کر دیا جائے. تو اس لیے یہ جو آئین کا نشان ہے یہ لگایا گیا ہماری آسانی کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ زبر زیر آپ نے دیکھے ہوں کہ قرآن مجید میں لکھے ہیں, زبر زیر ہے, نقطے ہیں. میں نے آپ کو جس طرح آپ سے عرض کیا کہ عربوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, انہیں اپنی عربی بغیر نقطوں کے, بغیر زبر کے, بغیر زیر کے سمجھ آ جاتی تھی. لیکن وہی بات کہ جب قرآن مجید عرب سے باہر گیا, یعنی کہ جب فارس میں گیا, ایران میں گیا, شام میں گیا, جہاں لوگوں کو عربی نہیں آتی تھی, جہاں پر فارسی بولی جاتی تھی, لبنانی بولی جاتی تھی, یونانی بولی جاتی تھی, تو ان کی آسانی کے لیے ان کو قرآن مجید سمجھ آ جائے وہ قرآن مجید کو کس طرح پڑھے, ان کی آسانی کے لیے جو ہے نا یہ نقطے, یہ زبر, یہ پیش وغیرہ لگا دی گئے تاکہ ان کو قرآن مجید پڑھنے میں آسانی ہو. تو یہ جتنا بھی کام ہوا یہ جب قرآن مجید باہر گیا, عرب سے باہر گیا, سعودی عربیہ سے باہر گیا, جہاں ان لوگوں میں گیا جہاں پر عربی نہیں آتی تھی, تو یہ ان کی آسانی کے لیے سارے کام کیے گئے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے کرائے, یا کہا جاتا ہے کسی اور شخص نے کرائے, بہرحال یہ کام جو ہیں یہ سارے ہوئے بعد میں ہیں ہماری عوام کی آسانی کے لیے. تو یہ قرآن مجید کی چند بنیادی باتیں تھی. اور ایک اور چیز آپ نے قرآن مجید میں دیکھی ہوگی کہ منزل لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ قرآن مجید کھولیں گے یہاں لکھا ہوگا منزل 1, تھوڑی دیر کے بعد اور کھولیں گے منزل 2, یعنی کہ قرآن مجید 7 منزلوں میں ہے. اب یہ کیا چیز ہے, اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. میں نے اس طرح آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید کی جتنے بھی باتیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد آپ کو ضرور ملے گا. اب منزل نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے, اب اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, ان کا اکثر صحابہ کرام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ ایک ہفتے میں قرآن مجید کو مکمل کر لیا کرتے تھے, ایک ہفتے میں قرآن مجید کو مکمل کر لیا کرتے تھے. تو اگر کوئی بندہ بعد میں صحابہ کرام کے بعد قرآن مجید کو ہفتے میں مکمل کرنا چاہے تو اس کی آسانی کے لیے یہ منزل لگا دی گئی. یعنی کہ جس طرح صحابہ کرام پہلے دن یعنی کہ ہفتے کے دن جتنا قرآن مجید پڑھتے تھے اس کو ایک منزل کہہ دیا گیا, ایک منزل کے علاوہ دوسرے دن یعنی کہ اتوار کے دن جو قرآن پڑھتے تھے اس کو 2 منزل کہہ دیا گیا. اگر کوئی بندہ بعد میں آئے جس کو قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہو تو وہ کیوں نہ اپنی نئی ترتیب ایجاد کرے. اس سے اچھا یہ ہے کہ وہ اپنی پرانی یعنی کہ صحابہ کرام کی ترتیب پہ, جس طرح وہ 7 دنوں میں قرآن پڑھتے تھے,
وہ اس طرح پڑھ لے. تو یہ جو 7 منزلیں تھی یہ بھی اس سے لگائی گئی کہ جس طرح صحابہ کرام ایک دن میں قرآن پڑھتے تھے، ہم بھی اس کو ایک دن میں اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں. تو یہ منزل کی ایک ترتیب تھی جو کہ قرآن مجید میں لگائی گئی. تو یہ قرآن مجید کی اپنی بنیادی باتیں جو ہے نا آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن مجید میں رکوع کیوں ہے، زبر زیر کیوں ہے، نقطے کیوں لگائے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مکی صورتیں، مدنی صورتیں. اب اس کے بعد میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن مجید 1450 سال سے آج تک ہمارے پاس محفوظ کیسے ہے. کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہر بندہ جو ہے نا عقل کے اعتبار سے سوال کرتا ہے. ہمارے نوجوان ماشاءاللہ کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں بھائی ہمیں عقل کے ذریعے سمجھایا جائے، کیونکہ ایک بات عقل میں نہیں آتی کہ آج سے بندہ 2 مہینے پہلے کتاب لکھے، اس کتاب کو لکھنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ 2 مہینے کے بعد چلتی رہے 3-4 مہینے کے بعد اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا تبدیلی آئی جاتی ہے، زبر زیر کی، الفاظ کی کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہ قرآن مجید کیسے جو ہے نا 1450 سال تک ہمارے تک کیسے محفوظ رہا، تو انشاءاللہ اس پہ آج گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا نا تو اللہ کے نبی یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو حفظ کرتے تھے، یعنی کہ قرآن مجید کو یاد کرتے تھے، یعنی کہ اتنا جلدی دہراتے تھے کہ یہ کہیں بھول نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا انا علینا جمع و قرآن، اے نبی جی آپ اس کو اتنا زیادہ دہرائیں نا، اس کا مفہوم ہے یہ ہم نے انشاءاللہ آپ پر جمع کرنا ہے، یعنی کہ ہم آپ کو آسانی سے یاد کرا دیں گے. تو پہلا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کو یاد کیا جاتا تھا. یاد کرنے سے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عربوں کا جو حافظہ تھا نا یاد کرنے کا وہ بہت زیادہ مضبوط تھا. آج کل ہم اگر کوئی چیز یاد کریں تو ہم اگلے دن بھول جاتے ہیں، لیکن جو عرب تھے نا یعنی کہ جو عربی جانتے تھے ان کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ان کو اپنے باپ دادا پردادا لکڑ دادا یعنی کہ جتنے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب ہوتا ہے وہ سارا یاد ہوتا تھا. اور انسانوں کو تو چھوڑیں، جو جانور ہوتے تھے ان کے گھوڑے وغیرہ بیل وغیرہ ان کے بھی سلسلہ نسب ان کو یاد ہوتے تھے کہ یہ بیل ہے یا یہ گھوڑا ہے، اس کے باپ کا نام کیا تھا، اس گھوڑے کے باپ کا نام کیا تھا. یعنی کہ یہ جو میموری پاور جسے کہتے ہیں نا دماغ کا چلنا اور سمجھنا یاد رکھنا یہ عربوں میں بہت زیادہ تھا. اور ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی بچہ عربوں کی محفل میں بیٹھتا ہے عربوں کا اور ایک بندہ اس کو 100 شعر 100 اشعار جس کو کہتے ہیں وہ سنا رہا اور وہ بچہ بغیر دہرائے اس کو بےنی ویسے ہی سنا دیا کرتا تھا. یعنی کہ عربوں کا جو پاور تھی یعنی کہ جو میموری پاور جس کو کہا جاتا ہے کہ ذہنی سطح وہ بہت زیادہ مضبوط تھی. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو جو سب سے پہلا ذریعہ محفوظ کرنے کا تھا وہ اللہ کے نبی اس کو یاد کیا کرتے تھے. پھر اللہ کے نبی کے صحابہ کرام جو وہاں پر موجود ہوتے وہ بھی اس آیت مبارکہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. اس طرح بہت سے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے دور میں حافظ قرآن بنے، اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو ہے نا یہ سارے فہرست ہیں یہ حافظ قرآن بنے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جب قرآن مجید یاد کرتے تھے تو اس کے بعد جو صحابہ کرام پاس موجود ہوتے ان کو کہہ دیتے کہ اس کو لکھ لیں. تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں صحابی کاتب وہی ہے، وہی کو لکھنے والے ہیں. تو وہ یہی ہوتا تھا کہ قرآن مجید میں نازل ہوتا ہے تو فوراً جو ہے نا صحابہ کرام پاس موجود ہوتے اور جو بھی چیز اس میں میسر ہوتی کیونکہ غربت کا زمانہ تھا یعنی کہ ہر جگہ صفحے اور یہ قلم وغیرہ تو تھے نہیں، کوئی لکڑی مل جاتی سوکھی سی اس پر لکھ لیا جاتا، کوئی کپڑا مل جاتا، کوئی صفحہ مل جاتا. کیونکہ اگر آج ہم یہ کہنا بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی لکڑیوں پہ کیسے لکھا گیا، پتھروں پہ کیسے لکھا گیا، وہ ہمیں اس لیے نہیں سمجھ آئے گا کہ ہم نے وہ زمانہ دیکھا نہیں ہے. اگر ہم آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، آج سے پہلے تختیوں پہ لکھتے تھے نا یعنی کہ وہ سیاہی ڈال کے مارے بڑے، تو ہم اس زمانے کو اگر اس زمانے سے سمجھیں گے تو ہمیں بات سمجھ آئے گی. اگر آج کے زمانے سے اللہ رب العزت نے ہمیں فرمانی دے دی، اگر آج کے زمانے سے سمجھیں گے تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی. تو اس ٹائم جو چیز موجود ہوتی پتھر موجود ہوتا یا لکڑی موجود ہوتی یا چمڑا موجود ہوتا سوکھا ہوا تو جہاں پر آسانی سے لکھا جاتا تو وہاں پر قرآن مجید کو لکھوا دیا جاتا. تو جس طرح قرآن مجید نازل ہوتا رہا تو صحابہ کرام اس کو لکھتے رہے. تو پہلا ذریعہ یاد کرنے کا حفظ کرنے کا ہو گیا، دوسرا ذریعہ لکھنے کا ہو گیا. تو اس طرح مختلف چیزوں پر ایک جگہ نہیں مختلف چیزوں پر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید لکھا جا چکا تھا. یعنی کہ ایک مکمل قرآن اللہ کے نبی کی نگرانی میں لکھا جا چکا تھا. اب جب اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے تو ایک جنگ آئی، جنگ پیش جنگ یمامہ جس کو کہا جاتا ہے، جس میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شہید ہوئے. اور وہ تمام صحابہ کرام یعنی کہ اکثر صحابہ کرام جو تھے ان میں سے حافظ تھے، اکثر قاری تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی اگر اس طرح اور صحابہ کرام جو ہے نا شہید ہو گئے تو قرآن ہمارے سینوں سے نکل جائے گا. یعنی کہ یہ جو قرآن ہمارے سامنے مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے اور جن صحابہ کرام نے یاد کیا ہوا ہے اگر صحابہ کرام اس طرح اور کہیں پر شہید ہو گئے جس طرح یہ حضرات شہید ہوئے تو قرآن مجید ممکن ہے کہ ہمارے دلوں سے نکل جائے. تو اس کو ایک جگہ جمع کرنا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی، انہوں نے یہ بات حضرت ابو بکر جو کہ اس وقت خلیفہ بلا فصل یعنی کہ امیر المؤمنین تھے ان کے سامنے بات رکھی کہ میرے یہ بات آئی آپ اس پر دیکھ لیں اگر آپ کو آسانی ہو. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولا شروع میں یہ کہا کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کر لوں. لیکن جب بعد میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا جب اپنی طرف سے علم اتارا وحی دی یعنی کہ الہام کیا کہ یہ بات میں تو خیر ہی خیر ہے، الہام یعنی کہ اللہ دل میں بات ڈالی کہ خیر ہی خیر اس کو کر لینا چاہیے. تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ جتنا بھی قرآن موجود ہے صحابہ کرام کے پاس مختلف جگہ پر کہیں چمڑے پہ ہے کہیں لکڑی پر ہے کہیں صفحے پر ہے ان سب کو لے کر آئے اور ایک جگہ اس کو جمع کریں. تو صحابہ کرام جو ہے نا جو لکھا ہوا قرآن ہوتا اپنے پاس وہ لے کر آتے اور قرآن مجید کو اس طرح جمع کیا جاتا.
جاتا. اچھا اس طرح نہیں کہ قرآن مجید کوئی بھی صحابی لے کر آتے اس کو لکھ لیا جاتا, نہیں, بلکہ یہ بھی شرط لگائی گئی اور یہ اتنا مضبوط کام کیا گیا کہ جو بھی صحابی کوئی آیت لے کر آئے اس کے ساتھ دو گواہ ضرور لائے, کہ دو گواہ اس بات پر گواہی دیں کہ یہ قرآن اللہ کے نبی کے سامنے, یہ آیت اللہ کے نبی کے سامنے اور ہم وہاں پر موجود تھے نازل ہوئی, تاکہ اتنا سا بھی شک اور شبہ نہ رہے کہ بھئی یہ قرآن مجید وہی ہے. اب ایک بندہ آپ کے پاس ایک تحریر لا رہا ہے اور اس کے اوپر دو گواہ بھی لا رہا ہے کہ یہ میرے پاس گواہ ہے کہ جب یہ تحریر فلاں آدمی نے مجھے لکھوائی تھی, تو بات کتنی پکی ہو جائے گی, بات بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی. تو اس طرح وہ صحابہ کرام جو ہے نا قرآن مجید لاتے رہے, دو گواہ لاتے رہے, تو وہ جو بکھرا ہوا قرآن تھا, کہیں پر لکڑی پر, کہیں پر کپڑے پر, کہیں پر جو ہے چمڑے پر, وہ تمام کا تمام قرآن ایک کتابی شکل میں آ گیا. ایک تمام کا تمام قرآن ایک کتابی شکل میں آ گیا. تو جب یہ ایک کتابی شکل میں آیا, اس طرح جو ہے نا قرآن مجید تھوڑا سا محفوظ ہوا, یعنی کہ چمڑوں سے ہٹ کر, لکڑیوں سے ہٹ کر ایک کتابی شکل میں آ گیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا, اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا, کیونکہ قرآن مجید جو تھا وہ 7 قراتوں میں نازل ہوا, یعنی کہ جس کو جو قرات آسان لگتی وہ اس قرات میں قرآن مجید کو پڑھ لیا کرتا. اب حضرت حذیفہ جو تھے, جو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آذربائیجان جو ملک ہے اس کی سرحد پر کھڑے ہوئے تھے, تو ان میں سے چند لوگ ایسے تھے جو کہ قرآن مجید کو ایک قرات میں پڑھتے اور دوسرے والے جو تھے وہ دوسری قرات میں پڑھتے. لیکن ہوا یہ تھا کم فہمی کی وجہ سے وہ جو ایک قرات والے تھے وہ دوسری قرات والے کو غلط کہنے لگ گئے, اور دوسری قرات والے پہلی قرات والے کو, حالانکہ دونوں صحیح تھے لیکن کم علمی کی وجہ سے دوسری قرات والے پہلی قرات والے کو برا کہنے لگے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی, اگر ایسا ہی ہوتا تو قرآن مجید کا محفوظ ہونا مشکل ہو جائے گا, لوگ تو ایک دوسرے کو غلط کہتے رہیں گے, تو اس کے بارے میں کچھ کیا جائے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی یعنی کہ تدبیر کی کہ جتنی بھی قرات میں قرآن مجید نازل ہوا تھا ان ساروں کو ایک نسخے میں جمع کر دیا, یعنی کہ جتنی بھی تدبیر, یعنی کہ جتنی بھی قراتوں میں قرآن مجید نازل ہوا تھا ان ساروں کو بغیر زبر زیر کے ایک قرات میں ایک نسخے میں جمع کر دیا. اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو جس مرضی قرات میں پڑھنا چاہے تو اسی نسخے میں پڑھ لے. تو گویا کہ وہ جو اختلاف تھا کہ آپ صحیح نہیں ہے, آپ غلط پڑھ رہے ہیں, آپ درست نہیں پڑھ رہے, تو اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے وہ قرآن مجید کو اس نسخے کو دیکھ لیتا. تو اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام قراتوں کو ایک نسخے میں جمع کیا اور اس کے ساتھ 7 اور نسخے لکھائے, ایک نسخہ یہ اور 6 نسخے اور تحریر کرا کے جہاں پر مسلمانوں کی حکومتیں تھیں وہاں پر بھیجے تاکہ کسی بھی قسم کے اختلاف کی صورت پیش نہ آئے. تو یہ قرآن مجید جو ہے اس طرح محفوظ ہوا, اور پھر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور آج ہمارا دور, کوئی ایسے بیچ میں زمانہ نہیں آیا کہ جہاں پر قرآن مجید کو یاد کرنے والے لاکھوں کروڑوں سینکڑوں انسان نہ ہو. تو اس طرح قرآن مجید آہستہ آہستہ سنتے 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 آج ہمارے سامنے جو ہے نا وہ ایک کتابی شکل میں, ایک نسخے کی شکل میں موجود ہے. تو اس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بہترین طریقے کے ساتھ محفوظ کر ہم تک پہنچایا. اب اگر آج کے نوجوان یہ سوال کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو ان کو بندہ یہ کہے کہ آپ کی جو انگلش کی کتابیں ہیں, آپ کی جو فزکس وغیرہ کی کتابیں ہیں, وہ بھی تقریباً نیوٹرون اور ابن سینا نے آج سے کئی سال پہلے لکھی. تو ان کو جب تم محفوظ مانتے ہو, یعنی کہ ان کتابوں کو تم کہتے ہو یہ محفوظ ہے, ان کو تو کہتے ہو انہوں نے لکھی ہیں, حالانکہ کوئی پتہ نہیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں. تو قرآن مجید ان صحابہ کرام سے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے گواہی دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان کی زبانوں سے منتقل ہوتا رہا, تابعین کے زبانوں سے منتقل ہوتا رہا, نیک لوگ اس کو جمع کرتے رہے. تو ہم پھر ان کو کیوں نہ مانیں کہ انہوں نے قرآن ہمارے تک صحیح نہیں پہنچایا. تو بیائی ہی الحمدللہ قرآن مجید اس طرح بیائی جس طرح اللہ کے نبی کے دور میں نازل ہوا اس طرح ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے میں محفوظ ہے. تو یہ قرآن مجید کی حفاظت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھوڑے سے الفاظ میں. اللہ رب العزت جو ہے نا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ قرآن مجید کی بنیادی باتیں تھیں پچھلے اور پچھلی نشست میں اور آج کی نشست میں. انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم تفسیر قرآن کے بارے میں, تفسیر کیا ہے, کیسے کسے کہتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے. یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ جو ہے قرآن مجید ہم پڑھیں نا تو ہمیں مزہ آئے, ہمیں پتہ لگے کہ یار یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اگر ہم ایسی قرآن مجید کو شروع کر دیں تو ایسی بات ہے کچھ باتیں ذہن میں رہ جاتی ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا. تو اس طرح یہ باتیں اگر کریں گے انشاءاللہ ہمارا بھی سینہ کھلے گا, ہمیں بھی قرآن مجید سمجھنے میں جو ہے نا وہ آسانی ہوگی. اللہ رب العزت جو ہے نا وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ